عنایت فرمایا ہے، جس کو اللہ عز و جل نے پوری دنیا میں صالح انقلاب کے لیے چنا ہے، پوری کائنات میں صالح انقلاب کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ انقلاب ایک بار آ کر بیٹھا ہے، بلکہ قیامت تک دنیا میں جب جب حالات خراب ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام و پیغام، حضور کی جلائی ہوئی جوت، حضور کا دیا ہوا کلام، حضور پر نازل شدہ کتاب ہی اس دنیا میں انسانی اقدار پر مشتمل انقلاب بنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فہرست میں سب سے آخر میں لایا گیا۔ بہت بڑی تیاری، شخصیت بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، اور کام بہت بڑا لینا ہے۔ اس لیے پہلے دنیا کو حضور کے لیے باقاعدہ تیار کیا گیا، ذہنی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ماحول بنایا گیا ہے۔ حضرت آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، قرآن کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں الگ الگ ہادی اور رہبر اور رہنما اور نبی بھیج کر ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے ایک بڑے انقلاب کے لیے۔ ان کو تیار کیا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے، اور سیکورٹی بھی رکھی جا رہی ہے۔ انبیاء کو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر اتنے سارے مظالم ہوئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام سلامت رہے اور نسل چلی۔ وجہ چونکہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح کی پشت میں ہیں، حفاظت حضور کی ہونی ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو بھی بچایا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بچایا جا رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال کر بچایا جا رہا ہے۔ یہ پیام دونوں کی پیغام ایک ساتھ دی جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے آنے والا کتنا اہم ہے، جس کے لیے اتنے بڑے بڑے کانٹے ہٹائے جا رہے ہیں، راستے بنائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف باطل کو دیکھیے، اس کو پتا ہے کہ کوئی بہت بڑا آنے والا ہے جس کے لیے ماحول بن رہا ہے، تو جڑیں کاٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پتا ہے کس نسل میں آنا ہے، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش، نوح علیہ السلام کو پتھروں سے مٹانے کی کوشش، مختلف قسم کی کوششیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مٹا کر، ان کو راستے سے ہٹا کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے روکنے کی جا رہی ہے۔ اور قدرت کی شان ہے کہ وہ باطل کو موقع بھی دیتی ہے، لیکن پھر بچا کر یہ دکھا بھی دیتی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دنیا چاہتی ہے کہ پھوکوں سے چراغ نبوت کو مٹا دے، لیکن یہ چراغ پھوکوں سے مٹایا نہ جائے گا، کیونکہ خدا ہے کفر کی حرکت مخلصن، لیکن یہ چراغ پھوکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ یہ چراغ بجھنے والا چراغ ہے ہی نہیں، جل کر رہے گا، قدرت کا فیصلہ ہے۔ اتنے انتظامات ہوئے ہیں، پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا موقع ہے تو آپ دیکھیے کتنے سارے صنادید باطل جو ہیں اس سے پہلے ہونے والی جنگوں میں انہیں ختم کر دیا گیا، میدان ہموار بھی کیا جا رہا ہے، کتنے سب ہٹا دیے گئے۔ جو ظلم و جور کے بادشاہ تھے ان کو پہلے ہی جنگیں کرا کے ہٹا دیا گیا۔ مدینہ پہنچنا ہے اس سے پہلے اوس و خزرج کی بڑی بڑی جنگیں کرا کے ماحول صاف کر دیا گیا، سارے شر صد ہٹا دیے گئے ہیں۔ جو بچے ہیں باقیات ہیں، وہ مقابلے کے لیے جو باقی ہیں ان کو
लेकर और हशरात तक सब में एक खलबली है कि कुछ तैयारी बड़ी हो रही, कोई बड़ा आ रहा है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब व गरीब अंदाज में वजूद बख्शा गया है कि पैदा हुए तो बाप का साया उठा लिया, चलने लगे तो दादा आदम को रवाना था, घुटनों चले तो दादा आदम को रवाना था, पर चलने लगे तो मादरो हम हो गए जुदा। हर एक साया सर से उठता ही चला गया। साए पसंद आए न परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया उस सायादार जिसको सबसे बड़ा बना के भेजना था, सबके लिए छतरी बना के भेजना था। नबी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने शान से भेजा है कि उसके ऊपर किसी बड़े का साया मौजूद नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ अल्लाह का साया, सिर्फ अल्लाह की रहमत गुजरे। इस शान से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते यतीमी लिए हुए इस दुनिया में वजूद बख्शा गया, गरीब घर में पैदा किया गया। लेकिन शान रफ़ीअत देखिए आप, सारी दुनिया में एक हलचल है, इतनी हलचल है, इतनी हलचल है, उधर वो किस तरह के कमरे गिर रहे हैं, पूछा जा उसके महल के कमरे गिर गए, एक नहीं 14 गिर गए। पूछा गया बाबा ये क्या हुआ है? एक नबी आखिर उस समय पैदा हुआ है, तो यहाँ क्या हुआ है? तुम्हारी हुकूमत जाती है तो फौरन कर नहीं, अभी 14 होंगे लेकिन सब औहदे गिर जाएंगे। या इस्लाम आ रहा है, अल्लाह की तरफ से सालेह इनक़िलाब आ रहा है, अब बादशाह को खत्म होना है, इंसान की गुलामी करे वो दिन अब तमाम होने जा रहे हैं। इस शान के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो रही और फिर आप परवरिश देखिए किस अंदाज की है, बाईपास ऑपरेशन भी हो रहे हैं, हर जगह कुदरत अपने करिश्मे दिखाती है। कहाँ से गुजारा गया, हालात से भी गुजारा जा रहा है और दूसरी तरफ मौजिज़ात भी पजीर होते चले जा रहे हैं। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एक ऐसी शख्सियत अब इस दुनिया में आ रही है जिसकी रोशनी इस दुनिया को, पूरी दुनिया को कभी अंधेरे में जाने नहीं देगी। इतना बड़ा एक इंसान इस दुनिया में रब्बे कायनात का ऐसा नूर लेकर आ रहा है जिसको पूरी इंसानियत के कुलूब में पहुंचाने का अल्लाह ने वादा फरमाया है। अब जो भी अल्लाह की रहमत, अल्लाह का नूर, अल्लाह की तवज्जो इंसानियत तक पहुंचेगी, इंसानी कुलूब तक पहुंचेगी, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से पहुंचेगी। सारी कुर्बानियों के साथ जीवन गुजार दिया गया, सारी कुर्बानियों के साथ। लेकिन आप देखिए बचपन गुजरा है, जवानी गुजरी है, लेकिन इन सब हालात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अदब का मौका है, पूरा मौका अदब रहता है। हुजूर जिधर से गुजर जाते हैं लोग खड़े हो जाते हैं। सच्चाई, सदाकत, अमानत, सलाह, तक़वा, परहेज़गारी, लोग कितनी भी बुराइयों में हो लेकिन अच्छाई एक ऐसी चीज़ है कि इंसानियत का दिल उसकी तरफ माइल होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान से पले भी हैं, बढ़े भी हैं और नबूवत का जब ऐलान हो रहा है तो पूरे खानदान को जमा करते हैं, सब एक आवाज़ पर जमा हो रहे हैं, सब एक आवाज़ पर। ये दुनिया को बदलाया जा रहा है कि ये एक ऐसा बंदा है जिसकी आवाज़ में इतनी कुव्वत है कि जब पूरे मक्के को जमा करेगा तो एक आवाज़ इसकी लगाने पर पूरा मक्का जमा होगा, जब खानदान को जमा करेगा तो एक आवाज़ पर पूरा खानदान जमा होगा, और ये जब पूरी इंसानियत को आवाज़ लगाएगा तो पूरी दुनिया के सारे लोग इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। फिर हुजूर अकरम
وہی حیات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ منظر زمانے کے سامنے ہے کہ ایک بیٹی آتی ہے، خالو بھی لڑ رہا ہے، پھوپھا بھی لڑ رہا ہے، دونوں لڑ رہے ہیں کہ میں اس کی پرورش کروں، وہ کہہ رہا ہے میں اس کی پرورش کروں. یہ کل تک اپنی ذاتی بیٹیوں کو درگور کر رہے تھے، آج انہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان کی ذہن، ان کی سوچ، ان کی فکر سب کچھ بدل گئی ہے. جو ظلم والے تھے وہ آج درد والے ہیں، صرف انصاف والے نہیں، جو ظلم والے تھے وہ آج درد والے ہیں. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو کل خود مردہ تھے آج کی صحبت میں جو بیٹھے وہ زندہ ہو جائے. جو کل خود درندہ صفت تھے آج وہ ایسے ہیں ان سے انسانیت کی خوشبو ملکوں میں پھوٹتی ہے. یہ کرشم سازی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے لیے ماحول بنایا گیا تھا، صالح انقلاب لوگوں کے قلوب پر برپا کیا ہے. لوگ حکومتوں کا انقلاب بناتے ہیں لیکن دلوں میں انقلاب لانا اور پھر ایسا نور چھوڑ کر جانا کیا قیامت تک دل منور ہوتے رہیں گے. اس لیے قرآن نے کہا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. نبی جی اپنے آپ کو چراغ بنایا، چراغ بنایا. کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، لیکن قرآن نے مثال چاند اور سورج سے نہیں دی ہے، چراغ سے دی ہے. چاند اور سورج دوسرے کو منور نہیں کرتے ہیں. ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں جلتا، ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں جلتا، لیکن ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے ہیں. قرآن نے سراج المنیر کہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جو ان سے دنیا کے انسانوں کروڑوں اربوں لوگوں کے دلوں میں ربانی نور نظر ہوگا. یہ سارا انقلاب ہے اخلاق کا بھی، عادات کا بھی، اقوال کا بھی، سوچ کا بھی، فکر کا بھی. جو آج کا خدائی کا دعویٰ دناتے ہوئے کرتے تھے وہ اب بندے بن کر جینا سیکھ رہے ہیں. اور جو کل تک اپنوں کے دشمن ہوا کرتے تھے ان کو اصول انسانی دیے ہیں اپنوں کے ساتھ ہمدرد بنو. اور جہاں اسلام پر اچھائی پر الغام ہو وہاں تمہاری غیر سے کبھی برداشت نہ کرے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. خدا کے قدموں میں سر رکھنے والے، پاکیزہ رہنے والے، جن کے پیشانی دیکھ کر پہچان دیا جائے کہ ربانی نور چھلک رہا ہے، چمک رہا ہے. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اپنوں سے ہر قسمی ظلم پر درگزر کر لینے والے. ہاں جب اچھائی پر اعتبار ہو اور اچھائی کو، خیر کو، بھلائی کو، انصاف کو، عدل کو مٹانے کی کوئی کوشش کریں تو سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائیں. کسی صورت میں دنیا سے بھلائی کو مٹنے نہ دیں. سب جان قربان اس بات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی سکھائی ہے، مجال تو ہے کہ کوئی اسے چھین کر دکھا دے. ہم اپنی ہی نہیں، اب سارے اپنوں کی جان قربان کرنے کے. حضرت حسین کو نہیں دیکھا، ہم سارے اپنوں کی جان قربان کر دیں گے لیکن دنیا سے بھلائی کو مٹنے نہیں دیں گے. اپنے خون سے ہم بھلائی کی عظمت کو لکھوا لیتے ہیں. سبتست جدید عالم ہوا میں نام. بھلائی دنیا جب تک باقی رہے گی ہمارا نام باقی رہے گا. اس لیے کہ ہم اپنی قربانی دے کر دنیا میں خیر اور بھلائی کو باقی رکھتے ہیں. یہ فلسفہ، یہ پیغام دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. اب آپ کے پاس اگر واقعی آپ سچے مومن ہیں، آپ کے پاس راستہ دیتی ہے، یا تو یہ کہ آپ صرف وہ جو جھاڑو دی جا رہی ہے، میدان بنایا جا رہا ہے، پانی چھڑکا جا رہا ہے، فقط اسی کو بیان کرتے رہیں. اور ایک یہ ہے کہ اس اسٹیج پر آ کر
جو اصول زندگی دیے ہیں، بھلائی کی حفاظت کی جو ترتیب کی ہے، اس پر اپنے سر گھر کی بازی لگا دیں، اسی انداز میں زندہ رہیں، وہی افکار، وہی خیالات جن کو دینے کے لیے اللہ عز و جل نے اتنا وقت پیغمبر بھیجا، آپ ان افکار و خیالات کے امین بنے، پاسباں بنے، اور جس کو جان کی بازی لگا کر سب کچھ قربان کر کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیام کو اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں زندہ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ آپ کے پاس راستہ یہ ہے، راستہ یہ ہے، یہ راستہ مشکل ہے، اسی مشکل کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ ہمیں مقصد قوت کو سمجھ کر اس کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔